अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है हमारी कुरान फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको कुरान से हमेशा जोड़े रखे और आपके दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज हम इंशाल्लाह सूरह अनाम की आयत नंबर 132, 133 एंड 134 का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर करेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 132 सूरह अनाम। वलिकुल्लिन और हर एक के लिए दरजातुन दर्जे हैं, मिम्मा उससे जो अमिलू उन्होंने अमल किया या उनके अमाल, वमा और नहीं रब्बुका तुम्हारा रब बिगाफिलिन बेखबर, अम्मा उससे जो यामलूना वो करते हैं। बा मुहावरा तर्जुमा देखते हैं। और हर एक के लिए मुख्तलिफ दर्जे हैं उन अमाल की वजह से जो उन्होंने किए, और तेरा रब उससे हरगिज़ बेखबर नहीं जो वो कर रहे हैं। यानी हर इंसान और जिन के उनके बाहमी दर्जात हैं और अमलों के मुताबिक हैं और उनमें फ़र्क होगा। इससे ये भी मालूम हुआ कि जन्नात भी इंसानों की तरह जन्नती और जहन्नुमी होंगे। यानी हर अमल करने वाला इंसान हो या जिन अपने अमल के बदले का मुस्तहिक है, नेक नेकी का और बद बदी का। ख्वाह इंसान हो या जिन हो, बदकारों के जहन्नुम में दर्जे उनकी बदकारी के मुताबिक ही मुकर्रर होंगे। और जो लोग खुद भी कुफ्र करते हैं और दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, उन्हें तो अजाब पर अजाब होंगे। उन्हें इस फसाद फैलाने का बदला मिलेगा। नेकोकारों के दर्जे उनके अमाल के हिसाब से होंगे। पिछली आयत में अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि अल्लाह का वतीरा ये नहीं है कि बग़ैर बताए किसी को अजाब से दो चार कर दे, और अल्लाह ताला पहले रसूल भेजता और उनको लोगों की इस्लाह पर मामूर फरमाता। लेकिन लोग अंबिया की मुखलिसाना और बेमिसाल मेहनत के बावजूद गफलत और मुजरिमाना ज़िंदगी को तरजीह देते रहे और जराइम में इतने आगे बढ़े कि अल्लाह की मखलूक उनसे पनाह मांगने लगी और ज़मीन का निज़ाम दरहम बरहम होने लगा। तो अल्लाह ताला ने ज़ालिमों को नीस्त व नाबूद कर दिया। इस गिरफ्त ने भी इन्हें इतनी ही सज़ा दी गई जितने उनके अमाल बुरे थे। उन पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया गया। जिस तरह दुनिया में उनके किरदार के मुताबिक गिरफ्त की गई, बिल्कुल उसी तरह क़यामत के दिन नेक लोगों को उनके अमाल की जज़ा मिलेगी और बुरे लोगों को उनके जराइम के मुताबिक सज़ा होगी। लोगों के अमाल जानने, परखने और उनको सज़ा और जज़ा देने में अल्लाह ताला किसी चीज़ से गाफिल नहीं है। अल्लाह ताला लोगों को बार बार नसीहत कर रहा है कि नेक अमाल हो तो इंसान को या उसके करने वाले को ही फ़ायदा है, बुरे अमाल हो तो उसी को नुकसान पहुंचता है। इसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। अल्लाह ताला को किसी की नेकी और बुराई का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता और ना ही नुकसान। वो ज़ात किबरिया, मुफादात, खदशात और नुकसानात से बेनियाज है। उसकी ज़ात बेनियाज होने के बावजूद सरापा रहमत है और नेकों को उसकी नेकी से बढ़कर इनायत और रहमत से नवाजता है। दुनिया में ज़ालिमों की गिरफ्त में उसकी ये रहमत होती है कि उसकी मखलूक उनके जुल्म से निजात पा जाए। अगर वो चाहे तो सारी इंसानियत की सफ़ लपेट कर एक तरफ रख दे और उनकी जगह इतने ही और लोगों को ले आए जिस तरह के पहली अक़वाम में उसकी मिसालें मौजूद हैं। अगली आयत में यही बात बयान की गई है। तो आइए देखते हैं आयत नंबर 133 सूरह अनाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरब्बुका और तुम्हारा रब अलगनियु बेपरवाह बेनियाज है, ज़ुर रहमती रहमत वाला, इन अगर यशा वो चाहे, युज़हिबकुम तुम्हें ले जाए, व यस्तखलिफ और जानशीन बना दे, मिन बादिकुम तुम्हारे बाद, मा यशाउ जिसको चाहे, कमा जैसे, अंशाकुम इसने तुम्हें पैदा किया, मिन से ज़ुर्रियती औलाद, कौमिन कौम, आखरीना दूसरी। बा मुहावरा तर्जुमा देखते हैं। और तेरा रब ही है हर तरह बेपरवाह कमाल रहमत वाला है। अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारे बाद जानशीन बना दे जिसे चाहे, जिस तरह उसने तुम्हें कुछ और लोगों की औलाद से पैदा किया है।
تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک بے نیاز ہے، غنی ہے اپنی مخلوقات سے، اس کا محتاج ہے، نہ ان کی عبادتوں کا ضرورت مند ہے، ان کا ایمان اس کے لیے نفع مند ہے، نہ اس کا کفر اس کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس شان غنا کے ساتھ وہ اپنی مخلوق کے لیے رحیم بھی ہے، اس کی بے نیازی اپنی مخلوق پر رحمت کرنے میں اثر انداز نہیں ہوتی۔ فرمایا گیا اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جان نشین بنا دے جس سے چاہے، تو مطلب یہ اس کی بے پناہ قوت اور غیر محدود قدرت کا اظہار ہے۔ جس طرح پچھلی کئی قوموں کو اس نے حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور ان کی جگہ نئی قوموں کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، وہ اب بھی اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تمہیں نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا کر دے جو تم جیسی نہ ہو۔ میں نے بتایا کہ اگر اللہ چاہے تو یہ انسانوں کی صف کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دے اور اس کی جگہ اتنے ہی اور لوگوں کو لے آئے، جس طرح کے پہلی اقوام میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ کون سی مثالیں؟ ہم دیکھیں تاریخ میں کہ عرب کی سرزمین کے بارے میں قرآن مجید تفصیل کے ساتھ ایک کے بعد دوسری قوم کے آنے کے واقعات بیان کرتا ہے۔ کبھی اس سرزمین پر قوم نوح کے کفر اور شرک کا غلبہ تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پانی کے سیلاب میں ڈبکیاں دے دے کر مار دیا اور زمین کو شرک کی غلاظت سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد قوم عاد نے سرکشی دکھائی، جس کی وجہ سے ان پر 7 دن مسلسل روز آندھیاں چلیں، جس سے ان کو زمین پر پٹخ پٹخ کر مارا اور صفحہ ہستی سے ان کا وجود ختم کر دیا۔ قوم سمود کو زوردار آسمانی دھماکے نے آ لیا، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اللہ کی مخلوق نے ان سے سکھ پایا۔ ان کے بعد قوم لوط نے بے حیائی کا وتیرہ اپنایا، جس کی پاداش میں انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر الٹ دیا گیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ پھر اس دھرتی پر کبھی ایرانی دندنائے اور کبھی رومیوں کا غلبہ ہوا۔ اس کے بعد یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے۔ عربوں کے بعد ترکوں کا دور آیا، ترکوں کے بعد تاتاری بادوبارہ کی طرح زمین پر پھیل گئے، گویا کہ ایک کے بعد دوسری قوم اور دوسری کے بعد تیسری قوم نے اس کی جگہ لی۔ یہاں نہ دارا و سکندر کا اقتدار باقی رہا اور نہ ہی نمرود، فرعون اور حامان کا تسلط قائم رہ سکا۔ پھر خاندانی نظام کو دیکھیں، کس طرح نسل در نسل سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہمیں اپنے ہی آباء و اجداد کی تیسری نسل سے اوپر کا کچھ علم نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کا نتیجہ تھا اور ہے، جس کے بارے میں یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اور جسے چاہے لوگوں کو ایک دوسرے کی جگہ پہ لا کر کھڑا کر دے۔ اے اہل مکہ اور دنیا جہان کے انسانوں، اللہ تعالیٰ کی اس سنت اور قوت اور اختیار پر سوچو اور غور کرو کہ تم نے پہلوں کی طرح ہمیشہ نہیں بیٹھے رہنا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی ظاہر کرے گا تو تم اس کی قدرت اور سطوت کے سامنے دم نہیں مار سکو گے۔ پھر اگلی ہی آیت میں قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، انما توعدون لآت وما انتم بموجزین، انا بے شک ما جس توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لآت ضرور آنے والی ہے، وما اور نہیں، انتم تم بموجزین عاجز کرنے والے۔ اس آیت کا بھی با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ضرور آنے والی ہے اور تم کسی صورت عاجز کرنے والے نہیں۔ کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ قیامت۔ تو اس سے مراد قیامت ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، چاہے تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو چکے ہو۔ یعنی اللہ نے جس قیامت کا دن کا تم سے وعدہ کر رکھا ہے وہ بہرحال آ کے رہے گا۔ تم اپنی سر توڑ کوششیں کر دیکھو، تم اس دن کو ٹالنے پر کبھی قادر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس دن تمہارا پورا محاسبہ کیا جائے گا۔ نیز یہاں وعدے سے مراد عذاب کا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا عذاب بھی جیسا کافروں پر آیا، تو پھر انہیں نجات کی کوئی راہ نہ ملی۔ اس آیت کا مقصد ان لوگوں کی تردید کرنا ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد سڑ گل جاتا ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، تو حساب کتاب کاہے کا۔ تفسیر سعدی میں ہے کہ اللہ کی قسم وہاں وہ نعمتیں عطا ہوں گی جن کو نفس چاہیں گے اور آنکھیں لذت حاصل کریں گی اور رغبت کرنے والے رغبت کریں گے، جیسے روحوں کی لذت، بے پایاں فرحت، قلب اور بدن کی نعمت اور اللہ کا قرب۔ کتنے
اعلیٰ لوگ ہیں، کتنی اعلیٰ فکر رکھتے ہیں جو ان اعلیٰ درجات کی طرف مائل پرواز ہیں، اور وہ کتنا بد نصیب ہے جو اس سے کم تر پر راضی ہے، اور وہ کتنا کم ہمت ہے جو گھاٹے کا سودا پسند کرتا ہے۔ غفلت کا شکار شخص اس منزل پر جلدی سے پہنچنے کو دور نہ سمجھے۔ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اس کے عذاب سے کہیں بھاگ کر جا بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تمہاری پیشانیاں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور تم اس کی تدبیر اور تصرف کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہو، یعنی تم اس سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ تو اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ کے جو وعدے ان سے کیے جا رہے ہیں یقیناً وہ سچے ہیں، اور وہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تم گل سڑ کر مٹی ہو جاؤ گے، اور دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی آدم، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والی ہے، وہ تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ ہو گئی ان 3 آیات کی تفسیر، مختصر تفسیر۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اگلی آیات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں طاہرہ رضوان کو یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔